ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم ایک بار پھر بات کریں گے کسٹم افسر عامر شجاع کے بیٹے مصطفیٰ عامر کے اغوا اور قتل کی واردات پر، کہ اس واردات کے مرکزی ملزم ارمغان کے گرفتاری کے بعد اس کے ریمانڈ دینے یا نہ دینے کا جو معاملہ ہے اس میں غلطی کس کی ہے؟ خود انسداد دہشت گردی کورٹ کے جج کی غلطی ہے یا کہ خود CIA کے تفتیشی افسروں کی؟ اور پروگرام میں ہم یہ بھی بات کریں گے کہ جو اسلحہ ملزم ارمغان کے بنگلے سے CIA کی پولیس پارٹی نے چھاپے کے دوران برآمد کیا تھا، وہ اسلحہ کس کے حکم سے صوبائی وزیر داخلہ ضیاء لنجار کے بنگلے پر پہنچایا گیا، اور اب یہ اطلاع ملی ہے کہ وہ اسلحہ وہاں سے اسی اسلحہ ڈیلر کے پاس پہنچایا گیا جہاں سے ملزم ارمغان نے اپنی گرفتاری سے ایک ہفتہ قبل مبینہ طور پر 8 کروڑ روپے میں وہ خریدا تھا۔ اس اسلحے کا بیوپاری ربی کون ہے اور اس کے کیا تعلقات ہیں خود ملزم ارمغان سے، اور ربی کے کیا تعلقات ہیں خود قابل احترام سندھ کے صوبائی وزیر داخلہ ضیاء لنجار سے؟ کیا ملزم ارمغان کے بنگلے پر یہ چھاپا یا CIA کی کارروائی یہی 8 کروڑ کے اسلحے کی برآمدگی کے لیے تو نہیں مارا گیا تھا؟ یہ معاملہ ہے کیا؟ اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے، اور پروگرام میں جو ہے وہ میری ٹیم نے جو ہے ایک رپورٹ مرتب کی ہے اس ریمانڈ نوٹ کے حوالے سے، جو ریمانڈ نوٹ جو ہے یا ریمانڈ پیپر جو ہے خود CIA پولیس کی جانب سے انسداد دہشت گردی کورٹ میں جمع کرائی تھی ریمانڈ لینے کے لیے۔ وہ ریمانڈ نہیں بلکہ ایک طریقے سے چارج شیٹ ہے خود CIA کے DIG اور ان کی پوری ٹیم کے خلاف، اور خود سندھ پولیس کے IG غلام نبی میمن کے خلاف، اور سب سے بڑھ کر صوبائی وزیر داخلہ ضیاء لنجار کے خلاف۔ کہا جاتا ہے کہ اس ریمانڈ کے ذریعے ہی ایک طریقے سے سندھ کے وزیر اعلیٰ کو بھی مس گائیڈ کیا گیا۔ یہ وہ سوالات ہیں جس پر آج کے پروگرام میں ہم جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی پجارن جی نے جو ایک دل ہلا دینے والی رپورٹ بھجوائی ہے، وہ رپورٹ نہیں، توپ کا گولہ ہے۔ قابل تعریف ہیں، زندگی کو خطرے میں ڈال کر جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے اتنے بڑے بڑے مگرمچھوں کے حلق میں سے نوالا نکالنے کے مصداق جو ہے وہ یہ خوفناک قسم کی رپورٹیں اس وقت لا رہی ہے، جو کہ میں اس وقت پروگرام کی شکل میں ناظرین آپ لوگوں کے روبرو پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ کل کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ اسلحہ پولیس نے برآمد کیا ملزم ارمغان کے بنگلے سے 100 سے زیادہ اسلحہ ہے، اور ایک ایک اسلحے میں کی قیمت جو ہے کچھ کی تو 1 کروڑ سے بھی زیادہ اس کی قیمت ہے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اسلحہ آخر اس کو ریکارڈ کا حصہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ لیگل تھا، اللیگل تھا، کچھ بھی تھا، لیکن اسے ریکارڈ کا حصہ بنانا چاہیے تھا، نہیں بنایا گیا۔ اور کس کے حکم سے انہیں جو ہے وہ صوبائی وزیر داخلہ ضیاء لنجار کے بنگلے پر پہنچایا گیا؟ کیا اس کا حکم سندھ پولیس کے IG نے دیا تھا؟ کون جواب دے گا اس کا؟ سوال یہ ہے کہ وہ اسلحہ وہاں پر پہنچا، اور وہاں سے وہ اسلحہ پھر کیسے اسی ڈیلر کو پہنچایا گیا، اسلحے کے ڈیلر کو، جہاں سے ملزم ارمغان نے اپنی گرفتاری سے ایک ہفتہ قبل مبینہ طور پر 8 کروڑ روپے میں وہ اسلحہ خریدا تھا۔ اسلحہ ڈیلر جو ہے اس کا نام ربی بتایا جاتا ہے۔ ربی کے اور خود صوبائی وزیر داخلہ کے کیا تعلقات ہیں آپس میں؟ کیا وہ دونوں جگری دوست ہیں، ہم پیالہ ہم نوالہ ہیں، یا کاروباری پارٹنر ہیں؟ میڈیا رپورٹس کے مطابق اور پولیس ذرائع تو کچھ اسی طرح کے اشارے دے رہے ہیں۔ یہ جو ربی ہے یہ بہت نامی گرامی ہے۔ ربی جو ہے یہ ان کے بھائی جو ہیں وہ زاہد موتی والا بتائے جاتے ہیں۔ زاہد موتی والا وہی ہے جو اس سے قبل دہشت گردی کے ایک بہت بڑے واقعے میں مبینہ طور پر میڈیا رپورٹس کے مطابق زاہد موتی والا جو ہے وہ سانحہ سیفورہ میں جو ہے وہ ملوث تھے۔ وہاں بھی اسلحہ جو استعمال ہوا تھا وہ اسی ربی کا اسلحہ استعمال ہوا تھا، جس ربی سے خود ملزم ارمغان نے
مبینہ طور پہ 8 کروڑ کا اسلحہ خریدا تھا. وہ اسلحہ CIA نے ریکور کیا. وہ اسلحہ جو ہے صوبائی وزیر داخلہ ضیاء النجار کے بنگلے پر پہنچائے گا اور وہاں سے وہی اسلحہ، پیک شدہ اسلحہ، نیا اسلحہ جو ہے دوبارہ سے جو ہے اسی ربی کے شاپ پر پہنچا دیا گیا. یہ کیا کھیل ہے؟ یہ کیا کہانی ہے؟ یہ کیا سلسلہ ہے؟ میں تو دنگ رہ گیا ہوں، میں حیران رہ گیا. تو پجاران جی کی رپورٹ کو دیکھ دیکھ کر جو ہے میں اشک کر رہا ہوں کہ بڑی بات ہے کہ کیا خوفناک رپورٹ کو ڈھونڈ کر لائی ہے. اب یہ کون جواب دے گا اس کا؟ کیا اس شبے کو اس ساری کارروائی سے تقویت نہیں مل رہی کہ کیا یہ سارا چھاپا جو ملزم ارمغان کے بنگلے پر مارا گیا، کیا یہ 8 کروڑ کے اسلحے کی ریکوری کے لیے مارا گیا تھا؟ لگ تو یہ رہا ہے. یہ تو بات ہو گئی کل جو میں نے پروگرام میں ذکر کیا تھا، اسلحہ صوبائی وزیر داخلہ کے بنگلے پر کیسے پہنچا. جواب کون دے گا؟ IG صاحب آپ جواب دینا پسند کرو گے، یا یہ کہ DIG CIA نے اپنی نوکری پکی کروانے کے لیے یہ سب کچھ کیا؟ اب ریمانڈ کا مسئلہ. اب یہ جو اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ریمانڈ پیپر ہے، یہ ریمانڈ جو مانگا گیا تھا. اب اس میں جو ہے ملزم جس کیس میں گرفتار ہے، کیس خود اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کا کیس تھا جو انہوں نے چھاپا مارا تھا اس ملزم کے بنگلے پر. چھاپا مارا، چھاپے کے دوران وہاں سے کیا کیا چیزیں برآمد ہوئی. اب یہ اسی کیس میں جو ہے وہ ریمانڈ لینے گئے تھے. اس کیس میں تذکرہ ضرور انہوں نے کیا ہے کہ اس ملزم کو جو ہے وہ مصطفیٰ عامر کے اغوا کے کیس 365 جو ہے 12/25 میں بھی یہ مکرمہ کیا گرفتاری ہے، اس کو گرفتار. لیکن ریمانڈ اس کا نہیں مانگا گیا. ریمانڈ انہوں نے مانگا ہے صرف اپنے مقدمے میں 353 والے کیس میں، جس میں ان کا ایک DSP احسن ذوالفقار زخمی ہوئے تھے. اب ظاہر ہے کہ جب آپ نے اس پولیس مقابلے میں اس کی ریمانڈ مانگنے کی کوشش کی ہے، تو جب ریمانڈ آپ اس کی مانگو گے تو ریمانڈ میں کیا آپ کو درکار ہے اس ملزم سے؟ اس کیس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. آپ کو کچھ بھی نہیں درکار ہے، ریکوری ہو چکی ہے، ملزم گرفتار ہے، تو اس میں مزید آپ کو ریمانڈ کس چیز کی چاہیے؟ کوئی ریمانڈ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی کارروائی مکمل ہو چکی ہے. لہٰذا جو ہے وہ جج موصوف نے ریمانڈ نہیں دیا. اگر یہ کہتے کہ بھئی ہمیں ریمانڈ چاہیے اس مقدمے میں 365 میں ہے، ہم نے مغوی کو ریکور کرنا ہے، ہم نے اس کے ساتھیوں کو گرفتار کرنا ہے، تو اس پر اگر جج جو ہے ذاکر حسین ریمانڈ نہ دیتا تو پھر اس کا جرم بن رہا تھا، وہ غلط کر رہا تھا، تفتیش میں رکاوٹ ڈال رہا تھا اور ملزموں کو فیسیلیٹ کر رہا تھا. یہ الزام تو ان پر ثابت ہو جاتا. لیکن اس صورت میں جو ہے خود پولیس کی اپنی نااہلی ہے. پولیس نے جو ہے جان بوجھ کر جو ہے ملزم ارمغان کے خلاف کارروائی صرف اس اپنے ایک مقدمے تک کی محدود رکھی، جو مقدمہ انہوں نے اپنے تھانے یعنی کہ اینٹی وائلنٹ کرائم سیل میں درج کیا، جو کہ غلط تھا. وہ مقدمہ بھی گزری تھانے میں درج ہونا چاہیے تھا. یہ ہے وہ چارج شیٹ جو کہ بنتی ہے خود IG کے خلاف، یہ چارج شیٹ بنتی ہے DIG CIA اور ان کی ٹیم کے خلاف، یہ چارج شیٹ بنتی ہے وزیر داخلہ ضیاء النجار کے خلاف. اب کہتے ہیں کہ ملزم کو گرفتار کیا، ملزم ان کے پاس تھا 24 گھنٹے اور ملزم سے وہ تفتیش نہیں کر پا سکے کیونکہ وہ نشے میں تھا. نشہ 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 تو کہہ رہے ہیں، لیکن نشے کا کوئی میڈیکل کیوں نہیں کرایا انہوں نے؟ کیا میڈیکل کروانے کے لیے بھی ان کے پیروں میں مہندی لگی تھی جو نہ جا سکے، یا ان سے یہ کچھ ڈیل کر رہے تھے، ان سے کچھ بات چیت کر رہے تھے، ان سے کچھ معاملات طے کر رہے تھے؟ یہ وہ ساری صورتحال جس سے جو ہے صورتحال اور یہ تفتیش جو ہے بہت زیادہ مشکوک ہوتی چلی جا رہی ہے. اب ربی کو جو ہے وہ تلاش کیا جا رہا ہے. ربی کو اس وقت پولیس تو شاید تلاش نہ کرے، کیونکہ پولیس اگر اس کو گرفتار کرے گی تو بھانڈا پھوٹ جائے گا. اب حساس ادارے جو ہے وہ اس میں متحرک ہو چکے اور حساس ادارے جو ہے وہ اس کو ڈھونڈنے کی اس وقت کوشش کر رہے ہیں. وہ اگر پولیس کے ہاتھ چڑھ گیا تو پھر یہ آپ کے IG اور آپ کا DIG اور آپ کا وزیر داخلہ، یہ کوئی بھی جو ہے اس انکوائری سے جو ہے بچ نہیں سکے گا. یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. یہ اس وقت تحقیقات جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت آگے بڑھ رہی ہے. یہ ہمارا آج کا پروگرام بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اس میں جو ہے وہ کل کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ ایک اور لاش کا بھی معاملہ اس وقت سامنے آیا ہے. اسی دھورا جی تھانے کے قریب جو ہے جہاں سے یہ گاڑی برآمد ہوئی تھی، وہاں اسی طریقے کی ایک گاڑی 1 سال پہلے بھی برآمد ہوئی تھی اور اس میں بھی یہی سب کچھ ہوا تھا.
اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت بھی کسی پولیس افسر نے ان سے معاملات طے کر کے معاملے کو وہیں رفع دفع کر دیا. جس طریقے سے اس معاملے کو رفع دفع کر رہے تھے, پولیس پارٹی گئی تھی ڈیلنگ کے لیے اور ڈیلنگ نہ ہو سکی بلکہ فائرنگ غلطی سے ہو گئی, ان کا ڈی ایس پی زخمی اور بھانڈا پھوٹ گیا. ورنہ یہ معاملہ بھی اس 1 سال پہلے والے واقعے کی طرف سے اس کو بھی دبا دیا جاتا. لیکن یہ کہتا ہے نا کہ ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, خون پہ خون ٹپکے گا تو جم جائے گا. خون جو ہے وہ نہیں چپتا, خون نکلتا ہے کسی نہ کسی شکل میں. اب یہ سفیان, رافع اور جو ہے یہ شمائل, شیراز تو پکڑا گیا, ریمانڈ بھی ہو گیا, ان کو تلاش کیا. یہ بھی بہت بڑی بزنس کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے. اس کا تو میں کہہ چکا تھا مارشا کا کہ کس کی بھتیجی ہے, لوگوں کو پتہ چل گیا, میں نام لینے کی مجھے کیا ضرورت ہے. اس کا ظاہر ہے کہ چچا ہے بہت بڑا بزنس ٹائکون, اس کا کوئی قصور اس میں نہیں ہے. بھتیجی ہے تو بھتیجی نے کچھ کیا ہے تو اپنے طور پر کیا ہے. بھتیجی نے جو ہے وہ جو اس کے ساتھ کیا اس ملزم نے, ارمغان نے, وہ انہوں نے بتا دیا تھا اپنے لور کو, اپنے محبوب کو, یعنی کہ مقتول کو. اور مقتول نے جو تانا دیا اس کا نامردی کا, وہ تانا اس کی موت کا باعث بنا. یہ بہت سب کچھ اس میں ہے. اب اس میں بہت اہم قسم کے جو ہے وہ انکشافات آگے ہونے جا رہے ہیں, اور کوشش یہی ہے کہ یہ ملزم جو ہے پکڑا جائے. کون؟ ربی اگر پکڑا گیا تو بہت کچھ تبدیل ہو جائے گا, بلکہ سندھ حکومت کا, سندھ پولیس کا پورا نقشہ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا ربی کی گرفتاری کی صورت میں. اور ربی کے پیچھے اس وقت ملک کے تمام حساس ادارے جو ہے وہ پڑ چکے ہیں, اور کسی بھی وقت جو ہے وہ کسی بڑے شخصیت کے بنگلے سے, بیڈ روم سے دھر لیا جائے گا. یہ تھا ہمارا اس کا پروگرام. کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.